أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اور اس کا خلاصہ اور تفسیر یہ شروع ہوئی تھی کل کے درس سے، کیونکہ بنیادی جو احکامات اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں وہ طہارت سے متعلق ہیں، اور تینوں اہم چیزیں طہارت اور پاکیزگی سے متعلق پاکی حاصل کرنے کے لیے وہ آیت مبارکہ کے اندر وہ بیان ہوئی، جس میں وضو کا بھی طریقہ ہے اور ایسے ہی غسل کا بھی بیان ہے اور پھر تیمم کا بیان ہے۔ جو ابھی آیت مبارکہ کا حصہ میں نے پڑھا ہے، پوری آیت مبارکہ آج تلاوت نہیں کی، اس کے اندر وضو کا بیان ہے۔ ایک تو پہلی بات اس کے اندر یہ کہ آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ پھر ایمان کے بعد ہی، اسلام کے بعد ہی یہ احکامات متوجہ ہوتے ہیں، اور پھر جو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ملے اس حکم میں یہ دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے اس حکم کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہی دین ہے۔ اب وہ چاہے معاملات میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، ہر چیز کے اندر یہ دیکھا جائے گا، بلکہ یہ ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھے کہ اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا اس کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کے اندر اس کا شوق ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کے دل میں اس کے لیے جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھے اور جب یہ چیز اس کے سامنے آئے اسی کے مطابق عمل کرے۔ دوسری چیز یہاں آیت مبارکہ کے ابتدا سے ہی متعلق یہ بھی بیان کروں گا کہ یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا کہ ایمان والو جب تم اٹھو، جب تم کھڑے ہو نماز کو، تو آگے پھر غسل کا، یہ وضو کا حکم بیان کر دیا۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، دیکھیں یہ بھی چیز بہت زیادہ ضروری ہے اس اعتبار سے ہمارے لیے، خاص طور پہ کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور کوئی بھی دوسری زبان جب آدمی سیکھتا ہے، آدمی بولتا ہے یا بولنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس زبان کے جو بنیادی اصول ہیں، اس کے قواعد ہیں، وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ معلوم ہونے چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو اہل زبان ہیں، جو وہ زبان بولتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں بولی جانے والی کوئی بھی زبان ہو، تو جو اہل زبان ہیں، جو زبان کو بولتے ہیں، ان کا انداز گفتگو کیا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس موقع پر کس طرح، کس طریقے سے بات کرتے ہیں، اور ان کی بات پھر کس طریقے سے سمجھی جاتی ہے، ان کا انداز گفتگو اس کو بھی سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صرف ظاہری الفاظ کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ بھی چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم عجمی ہیں، اور ایسے ہی جن کی یہ زبان ہے عربی، تو یہ دیکھنا کہ ان کی زبان کے اندر کیا بنیادی اصول ہیں، کیا بنیادی قواعد ہیں، یہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ عرب جب یہ زبان بولتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو کیا ہوتا ہے،
اور وہ کس بات کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں، کیسے اس کو لیتے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہاں آیت مبارکہ میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اٹھو، تو جب یہ وضو کے ارکان یہ پورے کرو، وضو کرو اس وقت میں۔ لیکن یہ عام سی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ وضو اس وقت میں نہیں ہوگا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ یہ تو نماز کے لیے پہلے سے ایک تیاری ہے اس میں۔ اس لیے مفسرین نے اس کے اندر یہ معنی کیا ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کر لو، اب جب تمہارا ارادہ ہے نماز کا اور تم اس کے لیے اٹھے ہو اور اس کے لیے اب تیاری شروع کر رہے ہو، تو اس کی تیاری گویا وضو سے ہی شروع ہوگی، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو کہیں پر بھی مسجدوں میں، صفوں میں یا گھر کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں مصلی بچھائے گا وہیں وضو کے لیے بھی جگہ ہوگی، بلکہ یہ تیاری آدمی پہلے سے کر لے گا۔ اور ظاہر کی بات ہے جب یہ ارادہ کرے گا پہلے تو یہ ارادہ اور نیت دل کے اندر پیدا ہوگی، پھر اس ارادے اور نیت کو تکمیل کے لیے آدمی کام شروع کرے گا، تو اس کے اندر یہ بھی چیز آ جائے گی کہ آدمی اس تیاری کے اندر وضو بھی کرے گا، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ انداز گفتگو بھی اس کے اندر سمجھنا یہ بھی بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ آگے اس کے اندر اب جیسے وضو سے متعلق حکم بیان کر دیا، اب اس کے اندر بھی دیکھ لیں تو اس کے بے شمار فضائل وضو سے متعلق ہی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، جس میں ایک چیز آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی وضو سے متعلق کہ وضو یہ فرمایا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی ایک ایمان والا، ایک مسلمان، اس کو تو ہر وقت میں کوشش یہ کرنی چاہیے۔ انسان ذہبت ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی رہ سکے، یعنی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، آدمی اگر کوشش کرے گا تو رہ سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، اس کا وضو ختم ہو سکتا ہے، وہ ویسی ناپاکی اس کے اوپر طاری ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو باوضو ہونا چاہیے۔ تو جیسے یہ فرمایا کہ دیکھو وضو یہ مومن کا ہتھیار ہے، اگر آدمی باوضو رہے گا تو پھر شیطانی وساوس سے، برے خیالات سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ زندگی اور موت کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر آدمی باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بھی چیز ایک بہت بڑی ہوگی کہ کوئی ایسی چیز ہو دنیا سے جانے کا وقت ہو، آدمی اس وقت بھی وضو کی حالت میں۔ اور بہت سارے لوگوں کو یوں دیکھا بھی سفر کے دوران بھی، میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا، گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ نماز کا وقت نہیں بھی ہوتا تو بھی وہ وضو کر کے ہی نکلتے ہیں گھر سے باہر۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ اس اعتبار سے اس کو سمجھنا کہ وضو بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اور وہی گناہوں کے زائل ہونے کا ذریعہ ہے۔ آدمی وضو کرتا ہے، اس کے ذریعے سے صغائر، اس کے چھوٹے گناہ وہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ختم ہوتے ہیں۔ اور ایسی حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی وضو کر کے گھر سے تیاری کر کے آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا ہر ایک قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، اور ایسے ہی فرمایا اس کو ایک نیکی مل رہی ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہو رہا ہے۔ آدمی وضو کر کے گھر سے نماز کے لیے نکلا ہے، فرمایا اس کے اوپر یہ انعامات اس کو ملنا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یہ وضو اس کو یوں سمجھنا اس کے اندر کہ یہ تو ہمارا ہتھیار ہے۔ ایک صحابی ایک موقع کے اوپر ایک سفر میں ہے اور کہیں جنگل کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، اور بھی ساتھی تھے، اذان دی گئی، نماز کی تیاری ہو گئی، تو انہوں نے کچھ ساتھیوں سے کہا کہ آگے پیچھے بھی تلاش کر لو، اگر کوئی اور بھی مل جاتا ہے، چرواہے یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے جانور چرا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اور بھی اگر مل جاتا ہے تو اس کو بھی بلا لو نماز کے لیے، وہ بھی ہمارے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے آ کے۔ تو بہرحال ساتھی تلاش میں نکلے تو قریبی ایک چرواہا مل گیا، اس کی بکریاں چر رہی ہیں اور وہ بھی وہیں قریب میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کو کہا کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ تو کہا بھئی آ جاؤ، اگر چاہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، بھی جماعت سے نماز پڑھ لو۔ تو وہ بھی فوراً چلا آیا نماز کے لیے۔ وہ جو صحابی تھے انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اس کو وضو کے لیے پانی دے دو۔
کہا کہ بھائی وضو کر لو، تمہارا وضو ہے؟ تو اس چرواہی نے آگے سے کہا کہ میرا وضو ہے، پہلے سے میرا وضو ہے۔ تو انہوں نے کہا تم تو یہاں ابھی نماز کا کوئی وقت نہیں تھا اس سے پہلے، اور تم یہاں جو ہے بکریاں چرا رہو، ان کاموں میں مصروف ہو، تو بھی وضو کا اہتمام؟ فرمایا کہ یہ تو مومن کی شان ہے، کہ فرمایا کہ وہ باوضو ہی رہے، فرمایا کہ یہ تو مومن کے لیے ضروری ہے گویا یہ چیز کہ وہ پاکی کی حالت میں رہے۔ تو بہرحال یہ وضو کا اہتمام، اور پھر یہ وضو فرمایا یہ تو بہرحال اس کے ذریعے سے تو اب آدمی نماز پڑھے گا جب پاکی حاصل ہو جائے گی، لیکن وضو سے پہلے بھی جب آدمی مسواک کر رہا ہے، فرمایا اس کے بھی فضائل احادیث میں بیان ہیں، کہ فرمایا کہ یہ مسواک آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مسواک وہ فرمایا کہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور فرمایا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور آج کی تحقیقات بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ صفائی جو ہے وہ آدمی کو اس کے اندر حاصل ہوتی ہے، مسواک کے اندر۔ تو بہرحال یہ بھی چیزیں اس کے اندر، اور فرمایا کہ جب آدمی مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا اجر 70 درجے بڑھ جاتا ہے اس کے، اللہ رب العزت اس کے جو ہے اجر کو اور اس کی نیکیوں کو اور زیادہ اس کے اندر بڑھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سو کر اٹھتے جیسی، تو سو کے اٹھتے ہی پہلا کام مسواک کرنا، رات کو سوتے وقت مسواک کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری کام بھی مسواک کی کیا اس میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور پھر انہوں نے مسواک کیونکہ سخت ہو جاتی ہے اگر رکھی رہے تو وہ اس کو نرم کرنے کے لیے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، تو جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں اس کو تھوڑا سا چبایا، اس کو نرم کر دیا، اور پھر آپ علیہ السلام کو مسواک دی۔ تو بہرحال یہ چیزیں کہ اس وضو کے اندر بھی کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو ابھی نماز سے پہلے، پھر آدمی اتنے اہتمام سے وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنے انعامات ملیں گے۔ آیت مبارکہ کے اندر صرف وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں، میں ابھی مختصراً صرف اس کو عرض کر دوں، پھر باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ پہلی بات یہاں پر فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ بات سمجھ لیں اس کے اندر کہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، اور فرض کا مطلب یہ سمجھ لیں اس کے اندر کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی، بال کے برابر بھی، تو فرض پورا نہیں ہوگا، اور اگر فرض پورا نہیں ہوگا تو اس کے بعد کیا جانے والا کوئی بھی رکن، کوئی بھی عمل وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کی مکمل طور پر تکمیل ہونی چاہیے، فرض کا یہی مطلب ہے کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے یہ فرض ہے، اس کو پورے اہتمام سے کیا جائے۔ اور اس کے اندر فرمایا کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں جس کے اندر پورا اہتمام ہو۔ فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو دھو لو، سب سے پہلی چیز یہ پہلا فرض ہے، فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو۔ اب اس کی حد احادیث میں بیان ہو گئی، فقہا نے اور تشریحات کر دی کہ اب چہرے کی حد کیا ہے بھئی، اس کے اندر اس کو آسان انداز میں سمجھ لیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کے، جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک، فرمایا یہ جو پورا چہرہ جس کا احاطہ یہ ہو جاتا ہے چاروں سم سے، اور ایسے ہی سامنے والا جو دیکھتا ہے آدمی کی یہ جو سب چیزیں نظر آتی یہی چہرہ کہلاتا ہے، وجہ کہلاتا ہے۔ تو فرمایا پہلا فرض اس کے اندر وضو کے اندر یہ ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے، اور 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے۔ احادیث میں 2 کا بھی ذکر ہے، پھر 3 کا بھی ذکر ہے، تو ہم 3 دفعہ عام طور پہ دھوتے، 3 دفعہ سنت ہے۔ ایک دفعہ ایسے اپنے چہرے کو دھونا کہ کوئی جگہ اس میں خشک نہ رہے، فرمایا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے وضو کے اندر؟ فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو فرمایا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو۔
آدمی کے جو دونوں ہاتھ ہیں، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یعنی اتنا دھوئے کہ پانی کوہنیوں سے اوپر ہو جائے، بہت زیادہ اوپر بھی نہ ہو لیکن کوہنیوں سے اوپر ہو جائے، دونوں ہاتھوں کو یوں اہتمام سے دھونا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی فرض ہے۔ اب اس کے اندر بھی ایک دفعہ دھونا فرض اور 3 دفعہ دھونا اس کے اندر سنت۔ تیسری چیز اس کے اندر بیان فرمائی، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم نے اپنے سر کا، اپنے سروں کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ آدمی اپنے سر کے 4 حصے کر دے، ان 4 میں سے ایک حصے پر بھی پورا مسح ہو جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا اس کے اندر۔ اور مسح کے اندر یہ چیز گویا ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک تو ضروری ہے کہ بس ایک ہی دفعہ کیا جائے، بار بار نہ کیا جائے۔ مسح کا مطلب ہی ہے اگر آدمی بار بار مسح کرتا رہے گا، گیلے ہاتھ کو بھی بار بار پھیرتا رہے گا تو وہ مسح نہیں رہے گا، پھر وہ دھونا ہی ہو جائے گا، اتنا گیلا ہو جائے گا۔ تو مسح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ تر ہو، اس کا ہاتھ گیلا ہو، چاہے دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لے یا ایک ہاتھ سے بھی چاہے تو ایک ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ گیلے ہو اور وہ گیلا ہاتھ ابھی کہیں اور استعمال نہ ہو، آدمی نے چہرے پر، ہاتھ پر کہیں اور لگایا ہوا نہ ہو، اور وہ نیا تازہ پانی ہو اس کے اوپر، اس کے ہاتھ میں، اور اسی ہاتھ سے آدمی اپنے سر کا مسح کر لے۔ یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھا فرض فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا کہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، یہ چوتھا فرض ہے۔ اور ٹخنے کے اندر وہ ہڈی ہے، وہ 2 ہڈیاں ہیں جو دائیں بائیں پیروں کے اندر نیچے نکلی ہوئی ہوتی ہیں اس کے پنجے کے پاس، تو فرمایا وہ جو 2 ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں دائیں بائیں، تھوڑی سی ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں، فرمایا ان کو سمیت، ان ہڈیوں سمیت، فرمایا گویا اتنا دھوئے کہ اس سے اوپر پانی آ جائے، اس طریقے سے اپنے دونوں پیروں کو دھونا ہے۔ فرمایا یہ چوتھا فرض ہے وضو کے اندر۔ فرمایا ان 4 چیزوں کا پورا اہتمام ہو، اگر اس میں کوئی بھی کمی رہے گی تو پھر وضو پورا نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر آدمی کوئی عبادت یوں کر نہیں سکتا اس کے اندر، اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ آگے جو باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے، جو کچھ پڑھا سنا۔